الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج تیسرا سبق جو خواتین کی مناسبت سے بیان کرنا ہے وہ ہے پاک دامنی پر دنیا میں اللہ تعالیٰ کن کن نعمتوں سے نوازتے ہیں، یعنی جو مرد اور عورت دنیا میں اپنی عزت کی حفاظت کرے، بے حیائی اور بے شرمی والی حرکتوں سے بچے، نامناسب اور ناجائز تعلقات سے اپنے آپ کو پاک رکھے، جو کہ اس زمانے میں کالج پڑھنے والی اور اسکول پڑھنے والی، یونیورسٹی اور جاب کرنے والی لڑکیوں کے لیے ایک چیلنج ہے اور ایک بڑا ٹف مسئلہ ہے۔ ہر طرف بے حیائی ہے، ہر طرف لیونگ کا رواج عام ہو رہا ہے، لڑکے لڑکیاں شادی کے بغیر رہنے کو ترجیح دے رہے ہیں، بلکہ LGBTQ کے ذریعے سے لڑکے لڑکیاں آپس میں ساتھ رہنے کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ ایسے موقع پر اگر کوئی لڑکی اپنے عزت کی حفاظت کرے، کسی ایرے غیرے کو اپنے اوپر موقع نہ دے، اپنی عزت بچانے کے لیے جو کر سکتی ہے وہ کرے، حتیٰ کہ بعض موقعوں پر یہاں تک فرمایا گیا اگر کوئی عورت اپنی عزت بچانے کی خاطر بچاتے بچاتے انتقال ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا مرتبہ دیتے ہیں۔ یہاں تک بھی گنجائش ہے کہ اگر کوئی اپنی عزت بچانے کی خاطر کسی پر حملہ کر دے اور آنے والے کو قتل کر دے تو اس کی بھی گنجائش ہے، چونکہ عزت کا مسئلہ بہت نازک مسئلہ ہے۔ آج وہ خواتین اور لڑکیوں کی عزت بہت سستی اور ہلکے میں یوں سمجھیے کہ بکتے جا رہی ہے یا برباد ہوتے جا رہی ہے۔ پاک دامن رہنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی مدد جو ہوتی ہے وہ ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ تخت و تاج، عزت اور بلندی نصیب کرتے ہیں پاک دامنی پر، کہ جو لڑکا لڑکی پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اللہ ان کا فیوچر بہت بہتر بناتے ہیں اور انہیں ترقی دیتے ہیں۔ اس کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر اپنا غلام بنا لیا، شہر میں لا کر مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کی عمر چھوٹی تھی، لڑکپن کا زمانہ تھا، مصر میں ان کا اپنا کوئی رشتہ دار یا دوست کوئی نہیں تھا۔ ظاہری طور پر حضرت یوسف علیہ السلام بے یار و مددگار تھے، بالکل بے سہارا تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوتے گئے، جوانی کی عمر کو پہنچے تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے ان کو گناہ کی دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی، کمرے سے باہر بھاگ گئے۔ زلیخا نے ہیلے بہانے سے ان کو جیل بھجوا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل جانا گوارا کیے اور وہاں کی مشقتیں اور صعوبتیں سالہ سال تک جھیلنا برداشت کیا، لیکن اپنے دامن کو ہمیشہ پاک رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی اور وہ صرف باعزت بری نہیں ہوئے بلکہ خزانوں کے ذمہ دار اور والی بنا دیے گئے۔ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، یعنی پورے مصر کے وزیر بنا دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تاج ان کے قدموں میں ڈال دیا۔ چند سال پہلے جو غلام تھے آج وہ آقا بن گئے۔ نتیجہ کس وجہ سے ہوا؟ اپنے دامن کو پاک رکھنے کے نتیجے میں جیل جانا ہوا بظاہر، لیکن جیل جانے کا جو سبب بنا وہیں سے اسی گھر کے کسی خواب کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ذریعہ بنایا، وہاں سے پھر آپ کے لیے عزت کے راستے کھل گئے۔ ایسی عزت ملی کہ ماں باپ اور بھائی سب کے سب ان کے سامنے سجدہ کرنے لگے۔ ہر دور اور ہر زمانے میں جو شخص حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح
تقوی اور پاک دامنی کی زندگی گزارنا چاہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سر پر عزتوں کا تاج رکھ دیں گے۔ یہ واقعہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے جو کہ نبی ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی کوئی امتی مرد ہو یا عورت ہو اپنے دامن کو پاک رکھنے کی ایسی ہی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آج کے زمانے کے حساب سے انہیں ایسی ہی عزت دیں گے۔ اور اگر کوئی اپنے دامن کو پاک رکھے بغیر 10-15 منٹ کی اس ناجائز ہوس اور شہوت اور خواہش کی خاطر اپنی عزت کو داؤ پہ لگا دیے تو پھر اللہ تعالیٰ ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دیں گے۔ چاہے وہ کتنی بھی بڑی عزت پر ہو، اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دیں گے۔ تو پہلا فائدہ ہمیں معلوم ہوا، پاک دامنی پر اللہ عزت اور سربلندی اور اونچا مقام دیتے ہیں دامن کو پاک رکھنے پر۔ دوسرا فائدہ جو اللہ کی طرف سے پاک دامنی پر ملتا ہے وہ ہے مصیبت سے چھٹکارا مل جانا۔ پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ راستہ بنا دیتے ہیں، مشکلات میں اللہ تعالیٰ راستے حل کر دیتے ہیں۔ پاک دامنی کی زندگی گزارنے والوں پر مصائب اور حالات شروع میں آتے ہیں، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت سے راستے کھول دیتے ہیں۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا واقعہ بیان کیا کہ ایک سفر میں وہ لوگ جا رہے تھے، سفر کے دوران سخت بارش ہو گئی، بچنے کے لیے غار کے اندر چھپ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ طوفانی بارش کی وجہ سے ایک بڑی چٹان لڑکتی ہوئی غار کے منہ پر آ کر پڑ گئی۔ چٹان اتنی بڑی تھی کہ وہ تینوں مل کر بھی اگر زور لگا کر ہٹانا چاہتے تو بھی نہیں ہٹ سکتی تھی۔ باہر نکلنے کا راستہ بند ہو گیا، تینوں کو اپنے سامنے موت نظر آنے لگی۔ ایسی پریشانی اور غم اور خوف کی حالت میں تینوں نے فیصلہ کیا کہ ہم پڑے پڑے اپنی موت کا انتظار کرنے کے بجائے اپنی اپنی زندگی کا کوئی عمل جو خالص اللہ کے لیے کیا ہو، اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے نجات کے لیے دعا مانگیں۔ تو ہر آدمی اپنی اپنی دعا کرنے لگا۔ ایک نے کہا میں نے ماں باپ کی خدمت ایسی کی کہ بکریوں کا دودھ نکال کر ماں باپ کی خدمت میں پیش کرتا، پہلے ان کو کھلاتا پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو پلاتا۔ ایک دن ماں کی دودھ پیش کیا، دیکھا کہ ماں سو گئی۔ جب دودھ لے کے آیا اس وقت تک میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا، اور پھر دودھ کا برتن وہیں رکھ کر جا کر سونا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ پتہ نہیں رات میں کب ماں اٹھ جائے اور دودھ مانگے۔ تو دودھ ہاتھ میں لے کر کھڑا انتظار کرتے رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اب وہ بندہ اللہ سے مانگنے لگا، اے اللہ اگر یہ عمل میں نے آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے تو آپ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دیں۔ جیسے ہی اس نے دعا کیا تو چٹان 1/3 ایک تہائی سرک گئی، لیکن اتنی نہ سرکی کہ سب نکل سکیں۔ لیکن معلوم یہ ہوا کہ تنہائی میں کیا گیا اخلاص والے عمل سے مصیبتوں سے چھٹکارا ملتا ہے۔ دوسرے نے ذکر کیا کہ اللہ میں اپنی بھری جوانی میں اپنی خوبصورت کزن پر عاشق ہو گیا، چچیری بھائی بہن پر۔ میں نے اسے پھسلانے کی کوشش کی، ہیلے بہانے کیے، مگر وہ پاک دامن رہی، اپنے دامن کو پاک رکھا، میرے جال میں نہیں پھنسی۔ ایک مرتبہ تنگ دستی کی حالت سے وہ بیچاری مجبور ہو گئی، اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، فاقہ آ گیا، اور میرے پاس مال دولت تھی۔ وہ میرے پاس قرضہ لینے کے لیے آئی تو میں نے اس کی مجبوری اور غریبی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ شرط لگائی، میں تمہیں اس شرط پر پیسے دوں گا کہ تم میری وہ ناجائز خواہش پوری کرو گی۔ بیچاری کی زندگی میں حالات بہت پریشان کر چکے تھے، مرتی کیا نہ کرتی، اس نے تیاری کر لی اور حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے زندہ رہنے کی خاطر عزت کا سودا کرنا پڑے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ غریبی عورتوں کو ہو یا مردوں کو ہو اپنی عزت کا سودا کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ جو جوان لڑکیاں اپنے گودوں میں چھوٹے بچوں کو اٹھائے ہوئے برقع پہنے ہوئے سڑکوں پر فٹ پاتھ پر بھیک مانگتے ہوئے نظر آتی ہیں، کیا پتہ ان کی عزت کتنی پاک ہوگی، کتنا ان کا دامن پاک ہوگا۔ کون خبیث اپنی ہوس پوری کرنے کی خاطر ان کو 2000 3000 5000 کا آفر دے کر ان کی عزت لوٹ لے گا۔ اس لیے غریبی سے پناہ مانگنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ غریبی میں عزت کا سودا نہ ہو جائے۔
آج بھی وہ کالج پڑھنے والی لڑکیاں جن کے ماں باپ کالج کی فیس نہیں بھر سکتے، کالج کے فنکشنوں میں ان کا تعاون نہیں کر سکتے، اور برتھ ڈے میں ہو، ویلنٹائنس ڈے میں ہو، کسی اور موقع پر ہو، جنوری فرسٹ میں ہو، 26 دسمبر میں ہو، کسی بھی موقع پر ہو، 26 جنوری میں ہو، 6 دسمبر میں ہو، کوئی بھی ایسے جو ایونٹس ہوتے ہیں اس میں اگر ان کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے اور ماں باپ فراہم نہیں کر سکتے ہیں، تو ایسی بچیاں اپنی یہ ناجائز یا جائز خواہشات اپنے بوائے فرینڈ کے ذریعے سے پوری کر لیتی ہیں، اور بوائے فرینڈ ان سے اپنی ناجائز ہوس پوری کر لیتا ہے۔ تو اس لڑکی نے اپنی غریبی میں اس ناجائز کام کے لیے حامی بھر لی۔ جب قریب وقت آیا کہ دونوں ایک دوسرے کے جسم کے قریب ہوئے، تو اس لڑکی نے کہا کہ اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر اور میری عزت پر ہاتھ نہ ڈال، میں نے آج تک کبھی کسی غیر مرد کو اپنے اوپر ہاتھ ڈالنے کا موقع نہیں دیا ہے۔ اس نے یہ جملے جب کہے تو وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ بات میرے جسم پر بجلی کی طرح گر پڑی اور مجھے اللہ کا خوف طاری ہو گیا۔ میں نے جو پیسے اسے دے دیے تھے اسے کہا کہ یہ لے جاؤ اور یہاں سے اٹھ جاؤ، نہ میں تمہاری عزت لوں گا، نہ جو دیے پیسے تم کو وہ واپس لوں گا۔ اب یہ جو اپنے دامن کو پاک رکھا اور اس عورت کی عزت کو بھی لوٹنے سے بچ گیا، اپنے آپ کو بچا لیا، اس نے اللہ کے سامنے یہ عمل پیش کیا کہ اللہ اگر یہ عمل آپ کے ہاں مقبول ہے اور میں نے یہ آپ کی خاطر اپنے دامن کو اور اس کے دامن کو پاک رکھا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے آپ نجات دے دیں۔ اس کی بھی دعا قبول ہو گئی، اللہ نے چٹان تھوڑی اور ہٹا دی۔ تیسرا ایک آدمی تھا، اس نے کہا اللہ میں ایک مزدور ہوں، مزدوری کے کیے بغیر گزارا نہیں چلتا ہے۔ میرا ایک مزدور تھا، مزدوری کے لیے میں نے اسے رکھا تھا، کسی وجہ سے میں جب اسے مزدوری دینا چاہا کسی موقع پر وہ مزدوری لیے بغیر ناراض ہو کر چلا گیا۔ میں نے اس کی وہ مزدوری ایسے ہی اٹھا کر رکھنے کے بجائے اس کے پیسوں سے میں نے بکری خریدی اور اس بکری سے بچے ہوئے، پھر ان بچوں سے اور بچے ہوئے، ہوتے ہوتے ایک بڑا ریوڑ بن گیا بکریوں کا۔ کافی مدت اور دن گزرنے کے بعد وہ واپس آیا اور اپنی مزدوری مانگنے لگا کہ میرے پیسے دے دو۔ تو میں نے اس سے کہا کہ وہ جو بکریوں کا ریوڑ پڑا ہے وہ سارا کا سارا تمہارا ہے، لے جاؤ۔ اس نے کہا اللہ کے بندے مذاق نہ کر، اتنا سارا میرے کیسا ہو سکتا ہے، جو ہلکی پھلکی جو میری مزدوری ہے وہ دے دو میرے کو بس۔ اس نے کہا مجھے مذاق کرنے کی ضرورت کیا ہے، میں نے تمہارے اس مزدوری کو اٹھا کر رکھا اور پھر اس سے میں نے بکریاں خریدی اور ان بکریوں سے اور بکریاں بنتی گئی، تو اس طرح تمہارے مزدوری کے ہی یہ سارے بکریوں کا ریوڑ بن گیا ہے۔ وہ بہت خوش ہوا اور مجھے دعائیں دیتے ہوئے اپنے بکریوں کا ریوڑ لے گیا۔ اے اللہ میں نے یہ عمل اگر آپ کی رضا کے لیے کیا ہے تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دیں۔ چنانچہ وہ ساری چٹان جو غار پر پڑی تھی سب ہٹ گئی۔ اس واقعے سے ہمیں جو سبق لینا ہے وہ ہے دوسرے آدمی کا عمل، کہ جس نے اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دیا، کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالنا چھوڑ دیا، کسی عورت نے بھی اپنے دامن کو بچایا، اس مرد نے بھی اپنی عزت کو بچایا، تو پاک دامن انسان اللہ کا مقبول بندہ بنتا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غموں سے نجات دیتے ہیں اور قدم قدم پر اللہ تعالیٰ پاک دامن انسان کی مدد کرتے ہیں۔ تیسرا فائدہ پاک دامنی کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک دامن مرد اور عورت کی دعائیں جلدی قبول کرتے ہیں۔ زانی، بدکار، بے شرم ایسے لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے جتنا کہ پاک دامن لوگوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے و مثال کیا ہے؟ ایک مرتبہ دہلی میں سخت قحط پڑا، بارش نہ ہونے کی وجہ سے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، کھیتوں میں فصل نہیں اگ رہی، درختوں پہ پھل نہیں لگ رہے ہیں، لوگ کھانے اور روٹی کے لیے ترسنے لگے۔ ہر شخص بارش کی دعائیں مانگتا مگر آسمان پر بادل ہی نظر نہیں آتا۔ شہر کے علماء نے مشورہ کیا کہ شہر کے سب لوگ ایک دن کھلے میدان میں جمع ہو جائیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، جانور ہیں، سب کو ساتھ لے کے آئیں، میدان میں نماز استسقاء پڑھیں گے اور اس کے بعد اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے، اللہ سے گڑ گڑا کر بارش کی دعا مانگیں گے۔ تو سب لوگ اس مقررہ دن دہلی کے باہر جمع ہو گئے اور سخت گرمی ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، سب کے چہرے جھلس گئے، گرمی سے پسینہ بہہ رہا ہے۔ نماز بھی ادا ہو گئی، مرد عورتیں رو رو کر دعا کی،
بارش کی دعا مانگ رہے ہیں لیکن آسمان پر کہیں بادل نظر نہیں آیا۔ معصوم بچے تڑپ رہے ہیں، جانور بھی پانی کے لیے ترس رہے ہیں، لوگوں کے رو رو کر برا حال ہو چکا ہے۔ صبح سے عصر تک اللہ کے سامنے ایک میدان میں سارے لوگ بارش کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، مگر بارش کی کوئی امید ہی نظر نہیں آ رہی۔ اس وقت دیکھا کہ ایک مسافر نوجوان اس میدان کے قریب سے گزرا۔ اس نے لوگوں کو بارش کی خاطر روتے ہوئے دیکھا تو اس نے اونٹ کی نکیل پکڑی ہوئی تھی، خود پیدل چل رہا تھا۔ اونٹ پر کوئی پردہ نشیں عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اتنے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھ کر اونٹ کو ایک جگہ پر روکا اور قریب کے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی، اس واسطے بارش کی دعا مانگنے کے لیے رو رہے ہیں۔ تو اس آدمی نے اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئی اس ماں کے دوپٹے کو اور دامن کو پکڑ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنے لگا۔ ابھی اس کی دعا 2-4 منٹ میں ختم ہی نہیں ہوئی تھی، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اس منظر کو ایک صاحب دیکھ رہے تھے جو نیک بزرگ تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ایک نوجوان کی دعا سے بارش برس رہی ہے اور سارا شہر رو رہا ہے تو بھی کوئی امید نظر نہیں آئی، تو اس نوجوان کے پاس آ کر پوچھا کہ کیا حقیقت ہے، تم کون ہو؟ تو نوجوان کہنے لگا کہ میں تو ایک عام انسان ہوں، لیکن یہ والدہ جو میرے اس اونٹ پر بیٹھی ہیں، یہ میں ان کی چادر اور ان کا دوپٹہ پکڑ کر اللہ کے حوالہ دے کے مانگا ہوں اور اللہ سے یہ کہا ہوں کہ اے میرے پروردگار، یہ میری نیک اور پاک دامن والدہ ہیں، آپ کو ان کی پاک دامنی کا واسطہ کہ آج تک انہوں نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، ان پر کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، کبھی انہوں نے اپنے دامن کو داغدار نہیں کیا، اپنے بندوں کی خاطر بارش برسا دے۔ ابھی میرے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ بارش برسنے لگی۔ اس سے کیا نتیجہ اور سبق ملا کہ جو عورت، جو ماں اپنے دامن کو پاک رکھتی ہے، اس کے دامن کے صدقے ان کے بچوں کی دعائیں بھی اللہ قبول ہو جاتی ہیں۔ آج سننے کو ملتا ہے کہ شادی کے بعد بھی بے پردگی ہے، شادی کے بعد دیور اور جیٹھ سے مذاق چل رہا ہے، شادی کے بعد پڑوسیوں سے چیٹنگ چل رہی ہے، شادی کے بعد اپنی آفس اور جاب جہاں کرتے ہیں وہاں پر باس سے، سی او سے مذاق اور لطیفے اور چٹکلے چل رہے ہیں، بے پردگی چل رہی ہے، کمنٹس چل رہے ہیں، ایک دوسرے کو ایموجیز بھیجے جا رہے ہیں۔ کہاں سے ان کی اولاد کی دعائیں قبول ہوں گی اور کہاں سے مائیں ایسی بنیں گی کہ ان کے دامن کا حوالہ دے کر اللہ سے دعائیں مانگیں؟ تو تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں پاک دامن عورتوں کی۔ اب دیکھیں کہ اس عورت کا دامن پکڑ کر نوجوان نے دعا مانگی تو اللہ نے دعا قبول کر لی، وہ عورت خود اگر دعا مانگتی تو کیوں قبول نہ ہوتی تھی؟ چوتھا فائدہ پاک دامنی کا یہ ہوتا ہے کہ جو مرد عورت اپنے شادی سے پہلے اور شادی کے بعد ناجائز تعلقات سے اپنے کو روکے رکھتے ہیں، بچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں ان کو پاک دامن شوہر دیتے ہیں۔ لڑکا پاک دامنی سے جوانی کی زندگی گزارا، اللہ اس کو لڑکی جو دیتے ہیں وہ بھی پاک دامن دیتے ہیں۔ لڑکی اگر پاک دامنی سے زندگی گزارتی ہے، ناجائز تعلقات سے بچتی ہے، بوائے فرینڈ بنانے سے بچتی ہے اور نامناسب حرکتوں سے بچتی ہے، اللہ اسے جو شوہر دیں گے وہ بھی اسے پاک دامن اور ایسا منہ مارنے والا، ادھر ادھر جھانکنے اور تانکنے والا نہیں دیں گے۔ ہم اگر دامن کو پاک رکھتے ہیں تو ہماری اولاد کو جو رشتے ملیں گے وہ رشتے بھی پاک دامنی کے ملیں گے۔ ماں باپ کے اگر تعلقات خراب ہیں، ماں باپ کی شادیاں اگر لو میریج ہو رہی ہیں، کورٹ اور رجسٹر میریج ہو رہی ہیں، سول میریج ہو رہی ہیں، تو پھر اس صورت میں ان کی اولاد جو پیدا ہوگی وہ ان کے لیے بھی رشتے کوئی اچھے نہیں آئیں گے، ان کے لیے بھی رشتے ایسے ہی ناپاک اور نامناسب بھی آئیں گے جن کے دامن داغدار ہو چکے ہوں گے۔ تو پاک دامنی کا بدلہ پاک دامنی ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کو ملتی ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کو ملتے ہیں۔ تو جو شخص پاک دامنی کی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا ہی میں نقد یہ فائدہ دیتے ہیں، اس کے گھر والوں کے دامن کو اللہ پاک رکھتے ہیں۔
حدیث میں آتا ہے، بعض ایک مرتبہ کسی نے آپ علیہ السلام سے شکایت کی کہ مجھے اپنی بیوی کے کردار پر شک ہے، ڈاؤٹ ہے، میرے بیوی کا کیریکٹر اچھا ہے کہ نہیں ہے۔ یہ بات میرے لیے بہت سخت تکلیف کی ہو رہی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے میری بیوی کسی اور سے دلچسپی لے رہی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگوں کی عورتوں کے بارے میں پاکیزگی اختیار کرو، تو لوگ تمہاری عورتوں کے بارے میں پاکیزگی اختیار کریں گے۔ مطلب کیا ہے؟ تمہاری بیوی کے بارے میں تمہیں ڈاؤٹ ہو رہا ہے تو تم اپنی بیوی کو پاک دامن دیکھنا اور رکھنا چاہتے ہو، تو تم دوسری عورتوں کو تانگ جھانک مت کرو۔ جب تم دوسری عورتوں کو تانگ جھانک کرو گی تو تمہاری بیوی دوسرے مردوں کو تانگ جھانک کرے گی۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ عدلے کا بدلہ ہوتا ہے۔ جو لڑکا لڑکی زناکار ہوتے ہیں، محض وہ فحش عمل ہی نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کا وہ قرضہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو قرضہ ہے، آپ نے جوانی میں جو کچھ بھی کیا تھا، انجانے میں کیا تھا، کالج میں کیا تھا، فلاں جگہ کیا تھا، وہ قرضہ وہ تمہاری اولاد ادا کرے گی۔ چنانچہ اگر ہم جوانی میں کسی لڑکے سے ناجائز تعلقات رکھ لیے شادی سے پہلے، تو اگرچہ کہ ہمارا وہ گزر گیا، بھول گئے، سب شادی ہو گئی، اب جب ہماری شادی ہوگی تو ہماری بیٹی سے ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی بھی کسی نہ کسی کے تعلقات میں مبتلا ہو جائے گی۔ تو اپنی اولاد میں سے کسی کو بچانا چاہتے ہو تو اصول یہی ہے کہ ہم خود بچنے کی کوشش کریں۔ گناہ کی سزا اس کے عمل کے جنس سے ہوتی ہے، یعنی آدمی جیسا کرائم کرتا ہے سزا بھی ویسی ہی دی جاتی ہے۔ اگر عزت سے گزارو گے تو عزت ملے گی، بے عزتی سے گزارو گے تو بے عزتی ہی نصیب میں آئے گی۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عفو تعفو نساؤکم فی المحرم وتجنبوا ما لا یلیق بمسلم ان الزنا دین فإن اقرضتہ کان الوفاء من اہل بیتک فاعلمی من یزنی یزن بہ ولو بجدارہ ان کنت یا ھذا لبیبا فافہمی۔ پاک دامن رہو تو تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی، اور بچو اس سے جو مسلمان کے لائق نہیں ہے، یعنی جو مسلمان کے شان کے قابل جو کام نہیں ہے، ایسے کام نہیں کرنا چاہیے۔ زنا ایک قرض ہے، اگر تو وہ قرض لے گا تو ادائیگی تیرے گھر والے کریں گے، اور یہ بھی جان لو کہ جو زنا کرتا ہے اس سے زنا کیا جائے گا، اگرچہ کہ اس کی دیوار سے ہی کیوں نہ ہو، یعنی اس کے قریبی آدمی سے اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ اگر عقل مند ہو تو یہ بات جان لو کہ کسی کی عزت لوٹو گے یا کسی کو اپنی عزت دے دو گے تو پھر تمہاری اولاد بھی وہی عمل دہرائے گی۔ چنانچہ اس بات کے تحت میں ایک واقعہ تفسیر روح البیان میں مروی ہے کہ بخارا میں ایک جویلری کی مشہور دکان تھی، اس کی بیوی بڑی نیک اور خوبصورت تھی۔ پانی پلانے والا، اس زمانے میں نل کا سسٹم نہیں تھا، تو گھروں میں پانی پلانے کے لیے بھی لوگ نوکر رکھا کرتے تھے۔ 30 سال سے وہ گھر میں نوکر تھا، وہ آدمی بہت اعتماد تھا اس کے آقا کو اس نوکر پر۔ ایک دن اس نے پانی پلانے کے بعد اپنے مالک کی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر شہوت سے دبایا، حالانکہ 30 سال سے گھر میں نوکر ہے اور گھر والوں کو اس پر اعتماد ہے، پرانا نوکر ہے بول کے، آج تک کوئی ایسی شکایت نہیں آئی۔ لیکن ایک دن وہ پانی لا کر ڈالا اور اپنی مالکن کے پاس گیا اور اس کا ہاتھ شہوت سے دبایا اور چلا گیا۔ عورت بہت دکھی ہوئی کہ ہم اس پر اتنا بھروسہ کیے، اتنے سالوں سے ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، آج اس کی نیت ایسی بگڑ گئی تو پتہ نہیں اس سے پہلے اس نے کیا کیا نیتیں ہمارے بارے میں خیالات کیے ہوں گے۔ آنکھوں سے آنسو آ گئے، رونے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جویلری شاپ والا، اس کا شوہر، اس عورت کا جو نیک تھی، کھانے کے لیے گھر آیا تو اس نے بیوی کو روتے ہوئے دیکھا، پوچھا کیا بات ہے؟ تو بیوی سے جب پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو، تو بیوی نے بتایا کہ اس طرح آج ہمارے گھر کے نوکر نے ایسی حرکت کی ہے۔ تو اس جویلری نے بتایا، جویلری شاپ کے جو شوہر تھا اس عورت کا، کہ یہ اصل میرے گناہ کی سزا ہے۔ کیا گناہ کی سزا ہے؟ کہ ایک عورت
میری دکان پر چوڑیاں خریدنے کے لیے آئی تھی۔ جب میں اس کو زیور دینے لگا اور چوڑیاں اس کے حوالے کرنے لگا تو میں اس کا خوبصورت ہاتھ مجھے پسند آ گیا، تو میں نے اس اجنبی عورت کو اپنے ہاتھ سے شہوت سے دبایا۔ میں وہاں دکان پر گناہ کیا، یہاں میرے گھر میں میرا نوکر میری بیوی کے ساتھ گناہ کر رہا ہے۔ یہ میرے اوپر گویا کہ قرضہ ہو گیا تھا، وہ قرضہ گھر کے نوکر نے تمہارے ہاتھ کو دبا کر قرضہ ادا کیا۔ اس کے بعد وہ شوہر کہنے لگا کہ میں تمہارے سامنے سچی توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی ایسا گناہ نہیں کروں گا۔ البتہ یہ مجھے ضرور بتانا کہ کل وہ جو پانی پلانے والا نوکر غلام ہے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، یہ تم مجھے کل بتانا۔ دوسرا دن جب وہ پانی ڈالنے کے لیے گھر میں آیا تو اس نے جویلری کی بیوی سے کہا کہ میڈم میں بہت شرمندہ ہوں، کل شیطان نے مجھے ورغلا کر برا کام کروا دیا، میں نے آپ کو ہاتھ لگا دیا اور شہوت سے دبایا، میں سچی توبہ کرتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ کبھی ایسا گناہ نہیں کروں گا۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہ جو جویلر تھا غیر عورتوں کو ہاتھ لگانے سے توبہ کی، تو غیر مرد نے بھی اس کی بیوی کو ہاتھ لگانے سے توبہ کی۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ ہم اچھے بن گئے تو ہمارے شوہر اچھے بن جائیں گے، ہمارے شوہر اچھے بن گئے تو ہم اچھے بن جائیں گے۔ تو کبھی گناہ کوئی کرتا ہے سزا کسی کو ملتی ہے، اور کبھی بے حیائی کوئی کرتا ہے سزا اسی کے کسی اور فرد کو ملتی ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک بادشاہ کے سامنے کسی عالم نے یہ مسئلہ بتایا کہ زانی کا جو عمل ہوتا ہے وہ اس کے اولاد اور اس کے گھر والوں پر قرضہ ہوتا ہے، کسی نہ کسی کو چکانا پڑتا ہے، کہ اگر تم برا کرو گے تو تمہاری برائی سے تم زنا کر کے بدکاری کر کے آگے بڑھ تو جاؤ گے، لیکن تمہاری اولاد اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گی۔ بادشاہ نے سوچا میں اس کا تجربہ کر کے دیکھتا ہوں کیا واقعتاً ایسا ہوتا ہے۔ اس کی بیٹی بہت حسین و جمیل تھی، خوبصورت تھی، بادشاہ کی بیٹی ہے۔ اس نے اپنی شہزادی کو بلا کر کہا کہ عام سادے سیدھے کپڑے پہن کر اکیلی بازار میں چلے جاؤ، اپنا چہرہ کھلا رکھو، لوگ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں ہو بہو آ کر مجھے بتاؤ۔ آزمانے کی خاطر شہزادی بازار کا چکر لگائی، جو غیر محرم شخص اس کی طرف دیکھتا تو فوراً شرم اور حیا کے مارے نگاہیں پھیر لیتا۔ کسی مرد نے اس شہزادی کے حسن اور جمال کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ سارے شہر کا چکر لگا کر جب شہزادی اپنے محل میں داخل ہونے لگی تو راہدری میں جو مین گیٹ سے داخل ہونے کے بعد اندر جب آتے ہیں تو کوئی ملازم وہاں چھپا ہوا تھا، اس نے محل کی خادمہ سمجھ کر اسے روکا، یعنی نوکرانی سمجھ کر، کیونکہ کپڑے بدلی ہوئی تھی، بھیس بدلی ہوئی تھی، اور اسے گلے لگایا اور اسے بوسا لیا اور بھاگ گیا۔ محل کا نوکر کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ شہزادی کے ساتھ۔ شہزادی نے بادشاہ کو یہ سارا قصہ سنایا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا میں نے ساری زندگی غیر محرم سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی ہے، میں نے باہر کی عورتوں کو نہیں دیکھا۔ شاہی گھرانہ ہے، شاہی گھرانے والوں کو بازاروں میں کٹوں چبوتروں میں جانے کا موقع بھی نہیں ملتا، ان کو ٹھاٹ باٹ سے پالا جاتا ہے۔ البتہ ایک مرتبہ ایک غلطی مجھ سے یہ ہو گئی کہ ایک غیر محرم لڑکی کو میں گلے لگایا اور اسے بوسا لے لیا۔ آج میرے ساتھ وہی ہوا جو میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا تھا، یعنی ایک بار بھی میں نے کسی کے ساتھ ایسی حرکت کر دی، آج میری بیٹی کے ساتھ ویسا ہوا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ زنا گویا کہ ایک قصاص والا عمل ہے جس کا بدلہ ادا ہو کر رہتا ہے۔ تو ان واقعات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہماری کوتاہیوں کا بدلہ ہماری اولادوں کو چکانا پڑتا ہے۔ اب ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر کی عورتیں پاک دامن رہے، اس کے گھر کے لڑکے اور مرد پاک دامن رہیں، تو انہیں بھی چاہیے کہ غیر محرم عورتوں سے اور غیر محرم مردوں سے اپنی امید اور لالچ اور طمع ختم کر لیں۔ اور اس طرح جو عورتیں چاہتی ہیں کہ ہمارے خاوند نیک زندگی گزاریں، تو بے حیائی والے کام ہمیں خود چھوڑنا پڑتا ہے، بے پردگی والے کام ہمیں خود چھوڑنا پڑتا ہے، تب جا کے ہمارے گھر کے مرد بھی ادھر ادھر اپنے دامن کو داغدار کرنے سے بچ سکتے ہیں۔ اب رہ گئی یہ بات کہ اگر کسی نے پہلے گناہ کبیرہ کیا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، سچی توبہ کر لیں گے، اپنے رب کو منا لیں گے، تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اس قصاص سے بچا لے گا،
آخرت میں اللہ تعالیٰ ذلت سے بھی بچا لے گا۔ یعنی ابھی بھی ہم کو موقع ہے، اگر ہم سچی توبہ کر لیں گے، اللہ کے سامنے رو رو کر مانگتے رہیں گے، جو ہو چکا ہے اللہ اس کا بدلہ ہماری اولاد کو نہ دیا جائے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس توبہ کی بنیاد پر ہماری نسل کو وہ سزا دینے سے اللہ تعالیٰ بچا لیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ سچی توبہ کی جائے۔ یہ چند فائدے پاک دامنی پر دنیا میں کیا ملتے ہیں اس کے ذکر کیے گئے ہیں۔ آگے انشاءاللہ پاک دامنی پر آخرت میں کیا فائدے ہوتے ہیں اس کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اور ہماری نسل کو بھی پاک دامن بنائے، اور بے حیا اور بے حیائی کی قولی ہو فعلی ہو کسی بھی طرح کی حرکت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔